دوسرے پارے کا جمعہ پڑھا گیا۔ ماشاءاللہ اللہ کریم ان دونوں الفاظ کو مزید ترقی دے اور ہم سب کو قرآن عظیم سے سچی محبت عطا۔ سورہ کاف کا ذکر کل بھی ہوا تھا، میں اشارہ نہیں کر سکا، ٹائم زیادہ ہوتا ہے تو پھر خیال آ جاتا ہے۔ تو اصحاب کاف کا بھی اس پوری صورت میں ذکر ہے، اس لیے اس سورہ پاک کا نام ہی سورہ کاف۔ کیا شان تھی ان کی، اصحاب کاف کی۔ اللہ تعالیٰ دیکھو جو نیک بندے جو جن کی نیتیں بھی درست ہوں اور جن کے عمل بھی درست ہوں، اللہ کریم ان پر کتنا کرم نوازی فرماتا ہے۔ آج کوئی جو منزل شروع ہوئی ہے، یہ اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے دیکھا جناب خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات، رب قدوس سے کہا تھا کہ یہ مولا کوئی مالک الملک کرم فرما، اور یہ پچھلی گزر چکی ہیں کہ 3 مقامات آئے، جناب موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا تو آگے گئے تو ایک کشتی میں جس میں سفر کیا اس میں جناب خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ خاموش نہ رہ سکے، پہلے تو کہا تھا کہ تم نے خاموش رہنا ہے، تو آپ خاموش نہیں رہ سکے، اس کی بھی وجہ بتاؤں گا۔ دوسرا پھر آگے گئے تو یہ دیکھا کہ مالک الملک کس قدر اپنی کریمی میں فرماتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا خیال ہوتا ہے، تو ایک غلام کو انہوں نے، ایک بچے کو انہوں نے قتل کر دیا۔ وہ بھی اس پر بھی چپ نہ رہ سکے، یعنی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو تیسرا آگے گئے تو ایک دیوار گری ہوئی تھی، اس بستی والوں نے آپ کو پوچھا بھی نہیں، نہ کھانے کا نہ کچھ، حالانکہ مہمان کوئی ہو یا اس طرح مسافر تو پوچھتے ہیں، تو دیوار گری ہوئی بنائی، محنت کی، انہوں نے پھر بھی نہ پوچھا۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، پھر بولے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا آج جو منزل شروع ہوئی ہے، قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس کی بھی وجہ ہے، بعض لوگ جو ہیں نا اس کا معنی غلط لیتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ جناب خضر علیہ السلام اللہ کا جو باطنی علم تھا وہ اس پر عمل کر رہے تھے جو باطن میں انہیں دیا تھا، اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو رسالت کا علم تھا، اس کا یہ معنی نہیں کہ ان کے پاس باطنی علم نہیں تھا، بلکہ رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو بھی بات سامنے خلاف شرع ہو اس پر وہ اللہ کا رسول خاموش نہیں رہ سکتے، بس حکمت یہ تھی۔ اور پہلی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ بادشاہ اس وقت، اس دور کا، اس علاقے کا بادشاہ، اس نے حکم دیا کہ کشتیوں والوں سے کشتیاں چھین لو، تو خضر علیہ السلام نے سوراخ کر دیا، تو اب بادشاہ کے بندے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تو پھٹی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دو، تو وہ بندہ بچ گیا کشتی والا۔ اور اسی طرح آگے دیکھا تو ایک جس لڑکے کو مارا تھا اس کی بھی بے شمار ایسی باتیں تھیں، تو اس کا بھی حکم خداوندی تھا، یہ صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو تیسرا وہ جدار یعنی دیوار جو تھی گری ہوئی، وہ اس کے نیچے خزانہ تھا جو کہ یتیم بچوں کے لیے تھا، اور یہ خضر علیہ السلام کو معلوم تھا، انہوں نے دوبارہ بھی دیوار بنا کر اس خزانے کو محفوظ کیا۔ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معنی نہیں کہ انہیں پتہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ اللہ کا رسول جو بات خلاف شرع بظاہر بھی ہو سامنے، اللہ کا رسول خاموش نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ کہا تھا کیا میں نے یہ نہیں کہا تھا، یعنی انہیں پتہ تھا کہ یہ صبر نہیں کر سکے۔ اللہ اللہ، تو یہ اس ساری باتوں کا اس میں ذکر تھا۔ پھر یہ جو آج کی منزل گزری ہے، اس میں وہ تینوں چیزیں جو خضر علیہ السلام نے کی تھی اس کا یہ ابتدائی ذکر ہے کہ میں نے وہ کی ہیں، اس کی تعبیر بیان کی ہے۔ یہ جو میں نے مختصر سا بیان کر دیا، یہی ان آیتوں میں، ان آیات بینات میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر
آگے چل کر بیان پاک ہوا جناب ذوالقرنین کے بارے میں. تو قرن کہتے ہیں زمانے کو، ذوالقرنین ان کا نام تھا، ان کی سمندروں پر بھی حکومت تھی، ان کا ذکر ہے. اور اللہ کریم نے جو ان کو قوتیں عنایت فرمائیں اور جو رحمتیں عنایت فرمائیں اس کا بھی تذکرہ ہے. اور اللہ اکبر، پھر فرمایا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے. یہ بھی اس مالک الملک کا ایک نظام تھا، یعنی ایسی جگہ بھی پہنچے کہ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے اور ایسی جگہ بھی جہاں غروب ہوتا ہے. اور یہ ساری چیزیں بحروں کو، سمندروں کی گہرائیوں کو بھی دیکھا. تو ان سب کا ذکر تھا. اور پھر فرمایا کہ قالوا یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج آئیں گے تو وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کیا تم ہمارے اور ان کے درمیان دیوار بنا سکتے ہو. تو یہ مالک الملک نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو انہوں نے ان کے لیے ایک انتظام کیا. تو اللہ کے بندے آتے رہے ہیں ہر دور میں، اور جو ان پر اللہ پر صحیح میں ایمان لاتا رہا ہے اس کا وہ خیال بھی کرتے رہے ہیں. اور یہی وہ بات ہے کہ پھر بار بار یہ کہا گیا کہ دیکھو کہ جس رب نے تم کو پیدا کیا اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ آگے پیچھے نہ جاؤ، اس سے بندہ پھر نقصان میں رہتا ہے. پھر فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات، صرف ایمان نہیں اور میں جی پکا مومن نہیں، عمل بھی درست ہو. ایمان بھی درست ہو، ایمان نام ہے عقیدے کا، اور عمل بھی درست ہو صالح. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو ان کے لیے رہائش گاہ ہوگی جنات فردوس، فردوس کے باغات، پیراڈائز ان کے لیے. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ، عارضی نہیں. لا یبغون عنہا حولا، اور وہ بدلیں گے نہیں اس جگہ کو، کہ نہیں بدلیں گے. کیوں نہیں بدلیں گے؟ کہ وہ ہر چیز ملے گی، ہر چیز، ہر نعمت ملے گی. بدلتا تو بندہ تب ہے نا، اوہ یہ چیز یہاں نہیں ہے چلو وہاں ہوگی چلے جاؤ. قل لو کان البحر، اللہ اکبر، یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. محبوبہ فرما دو، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر یہ جتنے سمندر ہیں نا یہ سیاہی بن جائیں اللہ کے کلمات لکھنے کے، سارے سمندر سیاہی، ایک چھوٹی جی سیاہی کی دعات جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی. تو سمندر ذرا دیکھو، اور ایک سمندر نہیں، سارے سمندر جتنے بھی ہیں یہ بن جائیں سیاہی. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، رب کے کلمات ختم نہیں ہوگی. یعنی رب قدوس کی شان ختم نہیں ہوگی. یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ کلمات ربی سے مراد پیارے مصطفیٰ کی ذات پاک بھی ہے. جہاں رب قدوس کی اور صفات ہیں وہاں مالک الملک نے اپنے محبوب کو جو عنایت فرمایا یہ بھی کلمات ربی ہی میں آتا ہے. فرمایا ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، جو یعنی سیاہی سمندروں کی ختم ہوئی نا اس طرح کی اور بھی اتنی آ جائے پھر بھی ختم نہیں ہوگی. پھر فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، محبوبہ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. مثل معنی یہ ہے کہ صورت بشری میں آپ کا آنا، لباس بشری میں آنا، حقیقت بشریت نہیں ہے. آئے آپ تو فرمایا کہ یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. انما الہکم الہ واحد، میرا اور تمہارا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے. ہائے ہائے ہائے. فمن کان یرجو لقاء ربی،
جو اپنے رب سے صحیح ملاقات کرنا چاہتا ہے، دیدار کرنا چاہتا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحا، وہ اچھا کام کرے، نیکیاں کا کام کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کا تھا۔ پھر آگے سورہ مریم، یہ بھی میں صرف اشارے ہی کر رہا ہوں، جناب مریم کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے کہ شادی نہیں ہوئی، کسی مرد نے ٹچ بھی نہیں کیا، اور اللہ نے خاص پھونکی روح اور جناب عیسیٰ کو پیدا کیا۔ جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، اور جب جناب عیسیٰ کو پیدا کیا، اس سے پہلے یہ ان کا ذکر ہے، جناب زکریا کا بھی ذکر ہے، اور بھی انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ تھا کہ بڑھاپے میں اللہ کریم نے بعض نبیوں کو بالکل بڑھاپا، ان کی بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو گئی، خود بھی بوڑھے ہو گئے، کوئی امید نہ رہی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، یہ بھی فرمایا ہے۔ اور پھر انہوں نے تعجب بھی کیا، جیسے کہ آل یعقوب کا بھی ذکر ہے اور بھی۔ اور پھر جناب زکریا کا اسی لیے اسی انداز سے ذکر فرمایا۔ اور جناب مریم جب لے کر گئیں، اور انہیں بھی بڑا تعجب ہوا، لے کر جب گئی گود میں جناب عیسیٰ کو، تو سب کو پتا تھا، بستی والوں کو، کہ ان کی شادی تو نہیں ہوئی ہے۔ تو جب ایک کنواری لڑکی جس کی شادی نہ ہوئی ہو، بچہ اس کو پیدا ہو، تو لوگ انگلیاں تو اٹھاتے ہیں نا، کہتے ہیں نا، سب بول پڑے۔ تو رب نے فرمایا تم نے نہیں بولنا، تم نے اشارہ کرنا ہے بچے کی طرف، تم نے بولنا نہیں۔ تو قرآن عظیم فرماتے ہیں فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا انہوں نے، تو جناب عیسیٰ بول پڑے، ابھی پیدا ہوئے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، بول پڑے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ یہاں 3-4 چیزیں دیکھیے، بچہ ابھی گود میں ہے، جو کہ عمر ایسی ہے کہ اس عمر میں کلام بھی بچہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر انہوں نے کیا کہا، آتے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہاں واٹس ایپ جب میں نے پہلے تقریر شروع کی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نقطہ ذہن میں، یہ اس سے پہلے میں نے نہیں سنا تھا، لیکن رب کی طرف سے ہوتا ہے کہ انی عیسیٰ کیوں نہیں کہا؟ نام تو ان کا عیسیٰ تھا، عبداللہ کیوں کہا؟ تو میں نے یہ بیان کیا تھا، بڑا پرانا بیان ہے، بڑا پسند کیا تھا علماء نے، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تم ابن اللہ کہو گے، میں ابن اللہ نہیں ہوں، میں عبد اللہ، میں تم مجھے سن آف دا گاڈ کہو گے، پر نہیں، میں عبد اللہ، اللہ کا بندہ ہوں۔ اس لیے انی عیسیٰ نہیں کہا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ ایک تو معنی یہ تھا۔ دوسرا معنی یہ ہے جو اللہ کے صحیح بندے ہوتے ہیں وہ ناجائز پیدا نہیں ہوتے۔ یہ بھی سبق تھا۔ ایک تو پنگوڑے میں ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا، پیدائش میں بولے، اور دوسرا انی عبداللہ، پھر فرمایا آتانی الکتاب، کتاب والا ہوں، اللہ کی کتاب لایا ہوں، وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان لوگوں کی اصلاح ہے جو کہتے ہیں 40 سال پہلے نبی پاک کو پتہ نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ۔ اور اگر جناب عیسیٰ کو ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں تو یہ بھی پتہ ہے کہ میں کتاب والا، سارے نبی کتاب والے نہیں تھے، یہ بھی سمجھو اس بات کو۔ 1,24,000 نبی آئے، کتابیں چند آئی ہیں، 4 تو مشہور ہیں نا، پھر صحیفے ابراہیمی بھی آئے ہیں، کتابیں چند آئی ہیں۔ 313 رسولوں پر بھی ہر ایک پر کتاب نہیں آئی۔ فرمایا میں صرف نبی نہیں ہوں، میں رسول ہوں، کتاب والا ہوں۔ وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ میری ماں پاک دامنہ ہے، کیونکہ اللہ کا نبی پاک گود میں آتا ہے۔ تو
یہ اس کا بھی خاص ذکر تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ یہ بھی دیکھو کہ سلامتی اس دن جب پیدا کیا گیا، جب فوت ہوا، اور جب یعنی ہر مومن کا ذکر ہے، یہ خاص نہیں کہ جب بھی یہ دیکھو کہ پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو پھر آگے چل کر فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، تو وہ جو میں نے ذکر کیا ہے وہ یہاں آیا ہے۔ تو جناب جبریل ان کے پاس آئے بشر کی شکل میں، تو آپ نے کہا نہیں پرے ہٹ، تو اس وقت کہا میں اللہ کی طرف سے آیا، حکم کا ہوں، حکم تمہاری ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے بندوں پر کرم فرماتا ہے تو اس وقت اس طرح کی آیتیں اور نشانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو دیکھیے نا، یہی وہ بات تھی جس کو میں اور آپ سمجھ سکیں کہ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے ہیں۔ یاد رکھو تثلیث کے جو قائل ہیں وہ خدا کہتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ کہتے ہیں، اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ ہم تثلیث کا کوئی بھی قائل نہیں، یہ کفر ہے اور شرک ہے، کفر ہے۔ ہم اسی لیے ہمارے آقا مولا آخر میں آئے تاکہ جہان بھر کو بتائیں کہ توحید کیا ہے۔ تو سارے نبیوں کا ذکر بھی ہوا، انبیاء پر آنے والے امتحانات کا بھی ذکر ہوا، اور مومنوں کو اس میں درس اور سبق بھی ہے۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ اپنے کردار اور اپنا ایمان ٹھیک رکھو۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں قطعاً کوئی ذرہ پر بھی ایسی سوچ پیدا نہ کرو جو سوچ توہین والی ہو۔ اللہ کا نبی رب بھیجتا ہے، رب جانتا ہے ان کی شانیں، کیونکہ ڈائریکٹ وہ شانیں رب قدوس کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اور ان سارے نبیوں کا امام ہمارے آقا ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے مولا تعالیٰ ہم پر فضل فرما، ہمیں اس باہ مقدس میں ہر تکبر، ہر غرور، ہر بد عقیدگی، ہر بد عملی دور کرنے کی برکات ظاہری اور باطنی سے نواز۔ ہمارے ان بچوں کو، ہمارے ان جوانوں کو یا اللہ یورپ کی گندگی سے محفوظ کر، اس دور کی ہر گندگی سے محفوظ کر، ہم پر فضل کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد